نحمده ونصلي ونسلم على رسول الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم وقال غوث الأعظم قدمي هذه على رقبة كل ولي الله إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما مل کے قصیدہ برد شریف کے چند اشعار پڑھ لیجیے۔ مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم محمد سید الکونین والثقلین والفریقین من عرب ومن عجم مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم هو الحبیب الذی ترجی شفاعته لکل حول من الاحوال مقتحم مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم یا ربی بالمصطفیٰ بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ اللہ کی عزت کی حمد و ثنا اور اس کے پیارے حبیب حضور احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ علیہ طیب الثنا کی بارگاہ بے کش پناہ میں ہدیہ درود و سلام کے بعد حاضرین و سامعین محترم، ماہ ربیع ثانی ہے اور اس ماہ مقدس کو نسبت حاصل ہے سلطنت ولایت کے تاجدار غوث سمدانی شہباز لامکانی
محبوب سبحانی ابو محی الدین شیخ الکل ملک الاصاغر بالاکابر حضور شیخ سید عبدالقادر جیلانی قدس سر العزیز کے ماہ ولادت سے بھی اور ماہ وصال سے بھی کہ اسی ماہ مقدس کی 11 تاریخ کو 470 ہجری میں تاجدار ولایت کی ولادت باسعادت حضرت ابو موسیٰ جنگی دوست رحمت اللہ تعالی علیہ کے گھر سیدہ فاطمہ بنت عبداللہ صومعی رضی اللہ تعالی عنہا کے وطن سے سرزمین نیف گیلان یا جیلان میں ہوئی اور اسی ماہ مقدس کی 11 تاریخ کو یعنی 11 ربیع الثانی ہی آپ کی ولادت اور 11 ربیع الثانی ہی آپ کے وصال کی تاریخ 11 ربیع الثانی 561 ہجری ٹھیک 91 برس کی عمر میں آپ اس دار فانی سے رخصت ہوئے۔ غوث الاعظم درمیان اولیاء چو محمد درمیان انبیاء، یہ منصب، یہ عظمت، یہ رفعت اور یہ شان کہ جس طرح صف انبیاء میں سید الانبیاء سید المرسلین ہونے کا شرف رسول کونین صلی اللہ علیہ وسلم کو حاصل ہوا، اسی طرح صف اولیاء میں سید الاولیاء سید الاتقیاء سید الصلحاء سید الصالحین یہ عظمت حضرت غوث الاعظم شیخ عبدالقادر جیلانی کے حصے میں آئی۔ رسول کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی خبریں آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک ہر نبی ہر رسول اپنی اپنی قوم کو دیتا ہے، اور یہ بھی اللہ کی شان ہے کہ حضور غوث الثقلین شیخ عبدالقادر جیلانی ان کی ولادت کی خبریں بھی آپ سے پہلے کبار اولیاء کرام دیتے رہے، کبار اولیاء کرام دیتے رہے۔ آج کی اس نشست میں ان بیانات اور بشارات کا تذکرہ کرنے جا رہا ہوں کہ جنہیں حضور غوث الاعظم شیخ عبدالقادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت سے پہلے ہی اولیاء زمانہ نے بیان کر رکھا تھا۔ چنانچہ البشارۃ المحمدیہ میں رقم ہے کہ ایک دفعہ حضرت باجزید بستامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ
ان کی ملاقات حضرت خضر علیہ السلام سے ہوئی تو انہوں نے مہدی کی تشریح کے بارے میں، مہدی کون، مہدی کسے کہتے ہیں، حضرت خضر علیہ السلام سے سوال کر دیا اور ساتھ یہ کہا کہ وہ کون ہے اور کب تشریف لائیں گے۔ حضرت خضر علیہ السلام نے جواب میں ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ ہادی ہے، اللہ تعالیٰ ہادی ہے اور مہدی آپ بھی ہیں اور میں بھی ہوں، بلکہ ہر صاحب رشد و ہدایت مہدی ہے اور ہر زمانہ ماضی و حال اور پھر مستقبل میں ظہور پذیر ہوتے آئے ہیں اور ہوتے چلے آئیں گے، اور ہوتے چلے آئیں گے۔ اب یہ اس کی مانوی اعتبار سے آگے چیز کہ جو کوئی بھی ہدایت پر ہے وہ مہدی ہے، جو کوئی ہدایت کا راستہ دکھانے والا ہے وہ مہدی ہے، وہ مہدی ہے۔ تو اس کی مانوی صورت حضرت خضر علیہ السلام نے بیان فرما دی۔ اس کے بعد حضرت باجزید بسطامی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے عرض کیا کہ اولیاء کرام میں سب سے افضل و ارفع مقام ولایت کس کا ہے؟ جس پر حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا کہ بعد از خلفائے راشدین اور اہل بیت اطہار ایک لڑکا حسیب النسب خاندان سادات حسنی اور حسینی میں پیدا ہوگا، جس کا مقام خلافت حاصل ہوگا، جو کہ تمام مقامات غوثیت و قطبیت سے بلند و بالا۔ فرمایا اس کا اسم مبارک سید عبد القادر جیلانی ہوگا اور اس کا ظہور 5ویں صدی کے اخیر شہر بغداد ملک عراق میں ہوگا۔ مزید فرمایا سلطان الاولیاء اور رجال الغیب، غوث و قطب، اخیار و ابرار اور اوتاد و ابدال وغیرہ سب کے سب اس کے زیر فرمان اور مطیع ہوں گے، اور آپ کا لقب غوث الاعظم اور الباز الاشہب ہوگا، الباز الاشہب ہوگا۔ اور یہ کب کی بات ہے؟ حضرت باجزید بسطامی کے عہد مبارک، جو آپ کی ولادت سے 2-3 صدیاں پہلے کی ہے۔ اور تذکرۃ الصوفیاء میں جو کہ محمد نعیم الجولانی ان کی تالیف ہے، اس میں درج ہے کہ ایک روز حضرت ابو القاسم جنید بغدادی پہلے باجزید بسطامی اب جنید بغدادی مسجد میں برسر ممبر واعظ فرما رہے تھے کہ دفعتاً یہ دوران واعظ آپ کے ذہن میں خیال گزرا کہ اولیاء کرام میں سے آج تک میرے ہم مرتبہ، ہم پلہ یا برتر اور بالا صاحب کشم و کرامت کامل نہ کوئی ہوا ہے اور نہ کوئی قیامت تک ہوگا۔ یہ خیال دوران واعظ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ان کے ذہن میں گزرا۔ خیال آیا، ابھی چاہتے تھے کہ مجلس واعظ میں اپنے اس خیال کا اظہار کر دیں، تاحال کوئی کلمہ زبان سے جاری نہیں ہوا تھا کہ حضرت سیدنا غوث الاعظم شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روح مقدس نے آپ کے باطن پر تجلی فرمائی، جس کی وجہ سے آپ بے ہوش ہو کر
منبر سے نیچے تشریف لے آئے۔ دیر کے بعد ہوش آیا تو فوراً فرمانے لگے کہ مجھ سے افضل اعلیٰ برتر اور منازل علیٰ کا حامل ایک فرد حضرت غوث الاعظم شیخ عبد القادر جیلانی الحسنی والحسینی قدس سرہ العزیز بغداد میں ظہور پذیر ہوں گے، بغداد میں ظہور پذیر ہوں گے، جن کا سورج تعبد العباد فلک الافلاک پر جلوہ ریز ہوگا اور کبھی بھی غروب نہ ہوگا۔ تمام مقربین بارگاہ الہی ان کی شان اور ان کے مرتبہ سے فیض یاب ہوں گے اور سب کے سب انہی کے متی ہوں گے۔ حضرت شیخ ابو سلیمان المنجبی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے آپ بیان کرتے ہیں کہ میں ایک وقت شیخ عقیل رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی خدمت میں حاضر تھا۔ آپ سے اس وقت بیان کیا گیا کہ بغداد میں ایک شریف نوجوان جس کا نام سید عبد القادر قدس سرہ العزیز ہے، اس کی بڑی شہرت ہے، اس نوجوان کی بڑی شہرت ہے۔ آپ نے فرمایا کہ اس کی شہرت آسمان میں اس سے بھی زیادہ ہے، اس کی شہرت آسمان میں اس سے بھی زیادہ ہے، اور فرمایا مالا اعلیٰ میں یہ نوجوان الباز الاشرف کے لقب سے پکارا جاتا ہے، اور اب قریب وہ زمانہ آتا ہے کہ امر ولایت انہی کی طرف منتہی ہو جائے گا، انہی سے صادر ہوگا، اور جس کے لیے پھر یہ امر ولایت جاری کریں گے وہ ولی ہوگا، وہ ولی ہوگا۔ صوفیات یا اولیاء انہوں نے یہ بات بیان کی ہے کہ جب بھی کسی شخص کے لیے امر ولایت جاری ہوتا ہے، اس کی فائل روحانی طور پر بارگاہ غوث ہے شیخ عبد القادر جیلانی میں پیش کی جاتی ہے۔ آپ اس کا پروفائل چیک کرتے ہیں، اس کا پروفائل چیک کرتے ہیں اور اس پر اپنی مہر لگا کر بارگاہ رسالت امام صلی اللہ علیہ وسلم توثیق کے لیے پیش کر دیتے ہیں۔ پھر رسول کونین صلی اللہ علیہ وسلم اس فائل کو دیکھتے ہیں اور امر جاری فرما دیتے ہیں کہ میرے بیٹے عبد القادر نے جس کے لیے امر ولایت جاری کر دیا ہے، اللہ تعالیٰ اسے اپنی ولایت کی شرف سے فیض جاتا ہے، وہ ولی ہو جاتا ہے، اور جس کے لیے امر ولایت کے سلب ہونے کا امر جاری ہو جائے وہ کتنا ہی بڑا ولی کیوں ہو، اس سے ولایت چھین۔ شیخ ابن نجار نے اپنی تاریخ میں بیان کیا، وہ کہتے ہیں کہ میں نے ابو شجاع کی تاریخ میں دیکھا ہے، وہ لکھتے ہیں کہ شیخ عبد القادر جیلانی شیخ حماد جو کہ آپ کے اساتذہ میں سے ان کی خدمت میں تشریف لا کر معدب ہو کر بیٹھ گئے۔ تھوڑی دیر کے بعد تشریف لے گئے تو آپ کے شیخ حضرت شیخ حماد فرمانے لگے کہ اس آدمی کا مرتبہ بہت عالی ہوگا، ابھی نوجوان ہے، اس آدمی کا مرتبہ بہت عالی ہوگا، حتیٰ کہ اس کا قدم اولیاء زمانہ کی گردن پر رکھا جائے۔ اور ایک وقت میں شیخ حماد نے یہ بھی بیان کیا جبکہ آپ ابھی عالم شباب میں تھے، آپ نے فرمایا
کہ میں نے اس کے سر پر 2 جھنڈے دیکھے ہیں جو زمین سے لے کر ملکوت اعلیٰ تک پہنچے ہوئے ہیں، اور افق اعلیٰ میں ان کے نام کی شہرت ہے، ان کے نام کی شہرت ہے۔ شیخ ابو نجیب سہروردی آپ بیان فرماتے ہیں، اور یہ 53 ہجری کا واقعہ ہے، 453 کا، کہ میں ایک وقت بغداد میں حضرت شیخ حماد کی خدمت میں حاضر تھا۔ اس وقت شیخ عبدالقادر جیلانی قدس سرہ العزیز نے ایک طویل اور عجیب و غریب تقریر کی، 553 کی بات، 553 کی۔ تو شیخ حماد نے حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی سے فرمایا، تم عجیب و غریب تقریریں کرتے ہو، تمہیں اس بات کا خوف نہیں کہ خدا تمہارا کسی بات پر تمہاری گرفت کر لے، تمہارا مواخذہ کر لے؟ تو حضرت غوث اعظم شیخ عبدالقادر جیلانی نے اپنا ہاتھ شیخ حماد ان کے سینہ پر رکھ دیا اور کہا کہ آپ نور قلب سے ملاحظہ فرمائیے کہ میری ہتھیلی پر کیا لکھا ہے۔ نور قلب سے ملاحظہ فرمائیے، دیکھیے کہ میری ہتھیلی پر کیا لکھا ہے۔ تھوڑی دیر کے بعد آپ نے اپنا ہاتھ اٹھا لیا، اس پر حضرت شیخ حماد نے فرمایا کہ میں نے ان کی ہتھیلی پر لکھا دیکھا ہے کہ انہوں نے اپنے رب تعالیٰ سے 70 بار یہ عہد لیا ہے کہ وہ ان سے مواخذہ نہ کرے گا، وہ ان کی گرفت نہ فرمائے گا۔ پھر حضرت شیخ موصوف شیخ حماد نے آپ کی نسبت فرمایا کہ ٹھیک ہے، اب کوئی مضاحکہ نہیں، ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء واللہ ذو الفضل العظیم۔ یہ اللہ کا فضل ہے، وہ جسے چاہتا ہے عطا فرماتا ہے، اور وہ بڑے فضل عظیم مانتا ہے، بڑے فضل عظیم مانتا ہے۔ حضرت شیخ ابو محمد شمبکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ انہوں نے بیان کیا کہ ہمارے شیخ ابو بکر بن حوار جب آپ کا ذکر کرتے تو فرمایا کرتے کہ قریب ہے کہ عراق میں 5ویں صدی کے درمیان شیخ عبدالقادر جیلانی ظاہر ہوں گے، ان کے علم و فضل پر سب کو اتفاق ہوگا۔ مجھ پر مقام اولیاء کا کشف کیا گیا، کہتے ہیں تو میں نے دیکھا کہ ان میں بھی آپ سب سے اعلیٰ درجہ پر ہے۔ فرمایا پھر مجھ پر مقام مقربین کا کشف کیا گیا تو میں نے دیکھا کہ آپ ان میں بھی اعلیٰ مقامات پر ہیں۔ کہتے ہیں آپ کو وہ مزہ عطا فرمایا گیا ہے جو کہ بجز صدیقین اور اہل توفیق الہی کے اور کسی کو عطا نہیں کیا جاتا۔ آپ نے فرمایا کہ آپ ان علماء ربانی سے ہوں گے جن کے اقوال اور افعال کی تقلید اور پیروی کرنی چاہیے۔ مزید فرمایا اللہ تعالیٰ آپ قدس سرہ العزیز کی برکت سے اپنے بہت سے بندوں کو عالی درجات عطا فرمائے گا، اور آپ اولو العزم اولیاء کرام میں سے ہوں گے جن پر قیامت کے دن بھی فخر کیا جائے گا۔ اور شیخ بکر بن حوارہ ہی بیان کرتے ہیں آپ کی نسبت کیا قریب عراق میں ایک آدمی شخص جو کہ اللہ تعالیٰ کی لوگوں کے نزدیک مرتبہ عالی رکھتا ہے اس کا ظہور ہوگا، اور وہ شریف حسنی حسینی خاندان سے متعلق ہوگا،
ظاہر ہو کر سکونت اختیار کرے گا اور قدمی حاضی علی رتبت کل ولی اللہ، یہ ارشاد جاری فرمائے گا، اور تمام اولیاء زمانہ ان کی پیروی کریں گے۔ یہ ساری باتیں جو میں نے آپ کے گوش گزار کی ہیں، یہ صرف اس لیے تاکہ ہم جان لیں کہ شیخ عبد القادر جیلانی جنہیں پیران پیر کہا جاتا ہے، انہیں پیران پیر یوں ہی نہیں کہتے۔ رب قدوس نے اپنے اس عبد مکرم کو سلطنت ولایت میں وہ شان، وہ عظمت اور وہ رفعت عطا کر رکھی ہے، وہ اختیار اور وہ قدرت عطا کر رکھا ہے کہ جس کے لیے امر ولایت جاری کریں گے وہ ولی ہوگا، اور جو کوئی آپ کے قدم کے تحت اپنا سر جھکا دے گا، ولایت قائم رہے گی۔ اور بہت سی روایات ایسی بھی ہیں، اور یہ زمانہ میں سے بعض جن کو یہ ذوق تھا کہ ہم سے بڑا ولی کوئی نہیں، انہوں نے گردن جھکانے سے انکار کیا، ان کی ولایت سلب کر لی گئی، حتیٰ کہ توبہ کی اور شیخ عبد القادر جیلانی کی ولایت کے اس مرتبے کو قبول کیا تو ولایت دوبارہ ملی، وگرنہ پھر معاشرے میں زمانے میں ہی ذلیل و رسوا ہو کے مر گئے۔ اللہ تعالیٰ حضور غوث الثقلین شیخ ابو محی الدین شیخ الکل ملک الاصاغر والاکابر حضرت شیخ عبد القادر جیلانی الحسنی والحسینی رضی اللہ تعالی عنہ کے فیوزات روحانی سے، فیوزات علم سے، فیوزات توجہات سے حصہ وافر عطا فرمائے۔ یہ ساری کائنات میں جو غوث العظم کی 11ویں کا ڈھنکا بجتا ہے، یہ بھی تو آپ کے فیضان کا ہی ایک درخدار ہے کہ ہر صاحب خوش عقیدہ اپنی اپنی بساط کے مطابق اپنے اپنے گھر میں غوث الثقلین کی 11ویں کا ختم ملاتا ہے اور غوث الثقلین کو یاد کرتا ہے۔ شاید یہی سبب ہے کہ غوث العظم شیخ عبد القادر جیلانی نے فرمایا تھا کہ جو شخص بھی زندگی میں ایک بار مجھے یا غوث العظم دستگیر کہہ کے پکار لے گا، وہ بھی میرا مرید ہوگا، اور میں روز حشر اس کی بھی شفاعت کروں۔ اللہ تعالیٰ ہمارے حال میں جو کرم فرمائے، ہمیں توفیق عطا کرے کہ ہم بارگاہ غوث الثقلین سے اپنی عقیدتوں کے، محبتوں کے، الفتوں کے رشتوں کو قائم اور سلامت رکھیں، اور آپ کی بارگاہ سے ہمارے لیے فیوزات کا چشمہ جاری و ساری رہے۔ وما علینا الا البلاغ۔